عام انتخابات کی طرح ضمنی انتخابات میں بھی تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خطاب سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا کہ عام انتخابات کی طرح ضمنی انتخابات بھی تحریک انصاف بھاری اکثریت سے جیتے گی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اقوام متحدہ کے اجلاس سے دلیرانہ خطاب سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ آزاد کشمیر میں بھی حقیقی تبدیلی کا عمل شروع ہے۔ آزاد خطہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ گڈ گورننس کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وہ گزشتہ روز سابق مشیر حکومت و مسلم کانفرنس کے رہنما راجہ آفتاب اکرم کی پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں شمولیت کے بعد ملاقات میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے امیدوار شوکت فرید اور حلقہ چڑوئی سے دیگر معززین نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ راجہ آفتاب کو تحریک انصاف آزاد کشمیر میں شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ چڑوئی الیکشن پر تفصیل تبادلہ خیال بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ 10 اکتوبر کے ضمنی انتخابات میں دونوں حلقوں سے تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور حکومت کے گراس روٹ پر موجودہ مسائل کو حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح لوگ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس اور دوسری جماعتوں سے جوگ در جوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، یہ اس بات کا غمازی ہے کہ عوام تک وزیر اعظم عمران خان کا ویژن پہنچ چکا ہے۔ کشمیر کے لوگ عمران خان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کو سراہتے ہیں۔ جس طرح عمران خان نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے، اس پر پوری کشمیری قوم انہیں خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں پیسے اور خاندانی اجارہ داری کا جو رجحان پیدا ہو رہا ہے، اس سے سیاسی جماعتوں کی اہمیت اور کارکنان کا کردار ختم ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ آزاد کشمیر کی سیاست میں پیسے اور خاندانی اجارہ داری کا جو رجحان پروان چڑھ رہا ہے، اس سے سیاسی جماعتوں کی اہمیت اور سیاسی کارکنوں کا کردار ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس رواج کو ختم کرنا ہوگا۔ یہ کام ووٹ کی طاقت سے ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے 2011 میں 2 نشستوں سے انتخابات جیتا اور جب ایک سیٹ خالی کی تو اس پر اپنے بیٹے کے بجائے ایک سیاسی نوجوان کارکن بیرسٹر افتخار کو اس پر الیکشن لڑایا تھا۔ عوام اور خاص کر نوجوان باہر نکلیں اور اس فرسودہ اور خطرناک رواج کے خلاف اپنی ووٹ کی قوت سے جہاد کریں۔ اہل چڑوئی 10 اکتوبر کو اجارہ داری اور پیسے کی سیاست کو دفن کریں۔ مسلم لیگ نون ریاست جموں کشمیر کے تشخص آزادی کشمیر کے وقار کی ضامن ہے۔ ہم نے تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود آزاد خطے کے عوام کے بنیادی حقوق حاصل کیے، جنہیں واپس چھیننے کے لیے عمران حکومت نے آزاد کشمیر میں کرایہ داروں کو مسلط کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے آزاد کشمیر کے عوام، قانون ساز اسمبلی اور حکومت کو باوقار اور بااختیار بنایا اور پھر بھرپور انداز میں ہر فورم پر کشمیریوں کے حق رائے شماری کو اجاگر کیا۔ مہذب معاشرے کا تصور مؤثر انصاف کی فراہمی انصاف کے بغیر ممکن نہیں۔ جن معاشروں میں انصاف کو نظر انداز کیا جاتا ہے، وہاں انا کی اور بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر راجہ شاہد اکرم خان اور ججی صاحبان کو نئے عدالتی سال پر دلی مبارکباد۔ مہذب معاشرے کا تصور مؤثر نظام فراہمی انصاف کے بغیر ناممکن ہے۔ ریاستوں اور معاشروں کی مضبوط استحکام، امن، سلامتی، ترقی اور فلاح کا دار و مدار ایک مؤثر، مضبوط اور فوری انصاف کے نظام سے مشروط ہے۔ نئے عدالتی سال کے موقع پر اپنی جانب سے آزاد کشمیر کی پوری عدلیہ اور وکلاء کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر اور بربریت کے خلاف نصف صدی سے زائد عرصہ برسر پیکار رہنے والے عظیم حریت رہنما سید علی گیلانی کی وفات پر دلی افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ وزیرستان میں دہشت گردوں کی کارروائی ان کی بوکھلاہٹ اور دم توڑتی ہوئی سرگرمیوں کا اظہار ہے۔ پاک فوج کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ ملک پاکستان خطرات سے باہر نکل رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے قائد و سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ وزیرستان میں دہشت گردوں کی کارروائی ان کی بوکھلاہٹ اور دم توڑتی ہوئی سرگرمیوں کا اظہار ہے۔ پاک فوج کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کی قربانیوں سے ملک کو آج پرامن اور محفوظ بنایا ہے۔ دشمن نے پاکستان کو دہشت گردی کا شکار کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا ہے اور اپنے ہی ایک گمراہ عسکری کو پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان افغانستان سے نکلنے پر اپنی زخم چاٹ رہا ہے اور دہشت گردی کے نئے طریقے سوچے رہے ہیں۔ پاکستانی عوام اپنی افواج کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور وہ دم توڑتی ہوئی دہشت گردی کا قلعہ گما کر کے ہی دم لیں گے۔ انہوں نے شہداء کے گھرانوں اور لاحقین سے تعزیت کی اور کہا کہ شہداء کا مقام بلند ہے اور اس میں ان کے عزیز و اقارب بھی شریک ہیں۔ قوم اپنے محسنوں کی قربانی کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کشمیر کا بچہ بچہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔
मीरपुर में सफाई का काम तेजी से जारी है। गली मोहल्लों में बल्दिया के एहलकारान सफाई कर रहे हैं। जिला मीरपुर से गैर कानूनी तजावजात का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर बदर मनीर। हुकूमत आजाद कश्मीर की हिदायत पर जिला मीरपुर में सफाई सुथराई मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। जिले इंतजामिया ने शहरों के साथ साथ अब देही इलाकों तक सफाई मुहिम का दायरा कार बढ़ा दिया है। मीरपुर, जातला, चकसवारी, इस्लामगढ़, खड़ी समेत दीगर मकामात और सड़कों के किनारे गंदगी और मिट्टी के ढेर उठाने का काम शुरू हो गया है, जबकि सड़कों के किनारे नालियों और गलियों की सफाई भी की जा रही है। सफाई सुथराई मुहिम के सिलसिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कमेटी, महकमा शरात, जिला कौंसिल ज़राअत और दीगर महकमों का भी तावन जारी है। जिला मीरपुर में सफाई मुहिम की खातिर ख्वाह नताइज मुरतब हुए हैं। अब तक एक अंदाजे के मुताबिक जिला भर से 400 टन के करीब कूड़ा करकट उठाकर ठिकाने लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बदर मुनीर की हिदायत पर सफाई सुथराई मुहिम कामयाबी से जारी है। सफाई सुथराई मुहिम के दौरान सड़कों के किनारे से झाड़ियों को भी खत्म किया जा रहा है, जबकि रोड किनारे गंदगी के ढेरों को भी उठाया जा रहा है। सफाई मुहिम का दायरा दही इलाकों में बढ़ाने से अब जिला मीरपुर मुकम्मल साफ सुथरा हो जाएगा। आइंदा के लिए अवाम उन्नास से अपील की गई है कि वो सफाई सुथराई को कायम रखने के लिए कूड़ा करकट खुलेआम जगहों पर ना फेंकें। 500 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज से आजाद कश्मीर में देहात और शहरों की तफरीक खत्म हो जाएगी। सरहदी इलाकों की तामीर और तरक्की सहरे फहरिस्त है। रिश्वतखोर और करप्ट अफसरान का एहतसाब होगा। तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी सरदार काजी इसराइल की मीडिया से गुफ्तगू। तो वफाकी हुकूमत का और इमरान खान साहब का जो आज़ाद कश्मीर के लिए पैकेज है 500 अरब रुपयों का तरक्याती पैकेज, इसका चूँकि उन्होंने अनाउंसमेंट तो हमारी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ही कर दी थी। अभी इंशाल्लाह इसका बाकायदा जो है वो आगाज़ होने वाला है कि ये तरक्याती फंड जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में हल्का जात के हिसाब से जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे और ये प्रोजेक्ट वाइज मिलेंगे। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए ये फ़ंड होंगे और बल्कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर अगर इससे ज़्यादा फंड्स भी खर्च होंगे तो वफाकी हुकूमत और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम देंगे। और ये बात कुछ दिनों पहले हमारे आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब सरदार तरीन लियाज़ साहब ने भी कही है और प्राइम मिनिस्टर सरदार अब्दुल करीम खान नाज़ी साहब ने भी ये बात अभी कल कही है। और तकरीबन 3 से 4 रोज़ कबल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आज़ाद कश्मीर के जितने भी मीडिया, प्रिंट मीडिया के मालकान हैं और एडिटर हजरात, ये कोई 150 से ज़्यादा लोगों को मदऊ किया गया था सरदार तरीन लियाज़ खान साहब ने। और उनको वहाँ पे ये बात रखी है कि नंबर 1 हमारा एजेंडा जो है वो एहतसाब का है। तो तरक्याती फंड्स के हवाले से भी बात हुई थी, लेकिन जो नंबर 1 पे एजेंडा है हमारा और खान साहब का जो प्रोग्राम है, इंशाल्लाह हम एहतसाब के अमल को आज़ाद कश्मीर में आगे बढ़ाएंगे। और नेब के दायरा कार को अगर आज़ाद कश्मीर में बढ़ाना पड़ा तो वो भी बढ़ाया जाएगा और FIA के जो दायरा कार को आज़ाद कश्मीर तक लाना होगा तो वो भी लाया जाएगा। तो ये सरदार साहब ने भी बात कही थी, सरदार तरीन लियाज़ खान साहब ने, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम और एजेंडा है। और इंशाल्लाह जो लोगों ने यहाँ पर माल लूट कर अवाम का पैसा, अवाम का खून पसीना, यहाँ पर इतनी बड़ी जायदादें बनाई हुई हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर, इन सब का एहतसाब होगा। वो चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो जो है वो सियासी नुमाइंदगी में हो। तो इंशाल्लाह एहतसाब का अमल भी आएगा और तरक्याती बजट और तरक्याती फंड्स और तरक्याती पैकेज भी आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका। दोमेल न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज़ मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर।